السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کروں گا کہ غیر معمولی بچوں کی پیدائش جو ہے اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اس کے عمومی اسباب کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم آتی ہے۔ آج میں آپ کو ساری یہ چیز سمجھانے کی کوشش کروں گا، بتانے کی کوشش کروں گا۔ آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھیں، سنیں، سمجھیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے۔ غیر معمولی بچوں کی پیدائش جو ہے، ولادت جو ہے ایک قدرتی عمل ہے، لیکن بعض اوقات یہ غیر معمولی حالات کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم غیر معمولی ولادت کے عمومی اسباب، علامات اور بچاؤ کی تدابیر کے بارے میں بتائیں گے، بات کریں گے۔ یہ سب سے پہلا جو اس کا وجہ ہے، کاز ہے، وہ ہے پوزیشن کا مسئلہ۔ بعض دفعہ بچے کی پوزیشن جو ہوتی ہے وہ ٹھیک حالت میں نہیں ہوتی، چونکہ بچے کی جو نارمل پوزیشن ہوتی ہے جب اس نے ڈلیور ہونا ہوتا ہے تو پہلے اس کا ہیڈ آنا ہوتا ہے۔ اگر بچے کا ہیڈ نہ آ رہا ہو یا اس کی پوزیشن پیٹ کے اندر غلط ہے، ٹھیک پوزیشن میں وہ بچہ نہیں ہے، تو پھر اس کا یا تو پہلے کندھا آئے گا، بازو آئے گا، پاؤں آئے گا۔ ایسے جب ہوگا تو پھر کمپلیکیشن بنے گی اور یہ کافی دقت والا مسئلہ ہوتا ہے، پریشانی والا ہوتا ہے۔ اس دوسری جو وجہ ہے وہ ہے پری ایکلیمپشیا، جس میں ماں کے خون کے اندر خون کا دباؤ جب بڑھتا ہے یا پروٹین کی زیادتی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے کمپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے اور ماں دونوں کی صحت جو ہوتی ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ دونوں کو بچانا بہت ضروری ہوتا ہے اور دونوں کی لک آفٹر ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہو جاتی ہے، ایمرجنسی بن جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو کاز ہے وہ ہے کہ زیادہ عمر کی مائیں یا کم عمر کی مائیں، 18 سال سے اگر کم لڑکی کی عمر ہے اور وہ پریگننٹ ہو گئی ہے، حاملہ ہو گئی ہے، تو اس کو غیر معمولی بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے، غیر معمولی علامات آ سکتی ہیں۔ اور اگر 35 سال سے عمر ماں کی عمر ہے، عورت کی عمر ہے، اس کو پریگننسی ہو گئی ہے، حمل ہو گیا ہے، تو اس کے اندر بھی بہت ساری کمپلیکیشن آ سکتی ہیں جس کی وجہ سے غیر معمولی بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے۔ ذیابیطس یا موٹاپا، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ جن عورتوں کو شوگر ہوتی ہے، ڈائیبیٹک پیشنٹ ہوتی ہیں یا بہت زیادہ موٹی ہوتی ہیں، جب وہ حاملہ ہو جاتی ہیں، پریگننٹ ہو جاتی ہیں، تو ان کے بچوں کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ بھی غیر معمولی حد تک غیر معمولی بچہ پیدا کرنے کے ان کے اندر زیادہ سچویشن پیدا ہو جاتی ہے۔ چونکہ جو شوگر ہے، اس کی ماں شوگر والی پیشنٹ اگر حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر بہت ساری کمپلیکیشن ایسی ہوتی ہیں کہ بچے کی جو گروتھ ہے، بچے کی جو پوزیشن ہے، بچے کی جو ڈلیوری ہے وہ غیر معمولی طور پر ٹھیک نہ ہو۔ اور جو موٹی عورتیں ہوتی ہیں، اوبیز ہوتی ہیں، وہ بھی ان کا شکار ہو سکتی ہیں، یہی علامات ان کے اندر بھی آ سکتی ہیں۔ اس لیے ڈائیبیٹک اور موٹاپا، یہ دونوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ 5ویں نمبر پہ ہے پہلے سے موجود کوئی طبی مسئلہ، یعنی دل، گردے یا خون کی کوئی بیماری اگر ہے، پہلے سے کوئی میڈیسن استعمال کرتی ہے ماں، یا اس کو ایسی کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کو کوئی میڈیسن لینی پڑتی ہے یا کوئی مسئلہ آتا ہے، تو اس کے اندر بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے، یہ کمپلیکیشن پیدا ہو سکتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں علامات کی طرف کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ مسلسل اور شدید درد رہتا ہے اس ماں کو جب یہ حاملہ ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ بچے کی حرکت میں کمی ہو جاتی ہے جس سے بہت زیادہ کمپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہے، بچے کی ڈیتھ ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ پانی کی تھیلی، واٹر بیگ جو ہوتا ہے وہ وقت سے پہلے پھٹ جاتا ہے۔ جب وقت ہونا ہوتا ہے تو اس وقت پانی ڈسچارج ہونا ہوتا ہے، یہ اس کے لیے ٹھیک ہوتا ہے۔ اگر اس سے پہلے پانی ڈسچارج ہو جاتا ہے تو یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے
جس سے کمپلیکیشن بڑھ جاتی ہے، بچے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، ماں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں پری میچور رپچر آف ممبرین، یعنی واٹر بیگ کا ٹائم سے پہلے پھٹ جانا، لیک ہو جانا، یہ بہت زیادہ کمپلیکیشن ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس سے بچاؤ کی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں، اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کو علاج بھی اس کا بتاؤں گا کہ آپ نے علاج اس کا کیا کرنا ہے۔ آپ باقاعدگی سے اس ماں کا معائنہ کرواتے رہیں تاکہ بچے کی پوزیشن، بچے کی گروتھ، ساری صورتحال آپ کو واضح ہوتی رہے۔ صحیح غذائیت کا اس کے لیے انتخاب کریں۔ جب اس کی غذائیت صحیح ہوگی تو انشاءاللہ وہ ماں جو ہے اس سے ایسی کمپلیکیشن میں نہیں جائے گی یا بچہ غیر معمولی پیدا نہیں کرے گی۔ ماں کو غذائیت میں آئرن، کیلشیم اور فولک ایسڈ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، جن عورتوں نے پہلے غیر معمولی بچے کو جنم دیا ہے تو ان کو ڈبل ڈوز دینی پڑتی ہے فولک ایسڈ کی۔ یہ بالکل سستی سی عام سی میڈیسن ہے، یہ آپ نے ضرور دینی ہے، اس ہر عورت کو دینی ہے، اور خصوصاً جو غیر معمولی بچہ اب نارمل بچہ پیدا کر چکی ہیں ان کو تو آپ نے ڈبل ڈوز دینی ہے، ان کو کمی کوتاہی نہیں کرنے دینی، ورنہ ان کے یہ چانس ہوتے ہیں کیونکہ جب انہوں نے ایک غیر معمولی بچے کو پیدا کر دیا، اب نارمل بچے کو پیدا کر دیا، تو اگلا بچہ جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ چانس بڑھ جاتے ہیں، اور جیسے جیسے ماں کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو غیر معمولی بچہ پیدا کرنے کی اس کے اندر صلاحیت بڑھتی جاتی ہے۔ وہ غیر معمولی بچہ، اب نارمل بچہ زیادہ پیدا کرنے کے چانس ہوتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ چانس ہیں کہ اس کو جو اب نارمل بچہ پیدا ہوگا، اس لیے اس کو فولک ایسڈ کا آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ اور ڈبل ڈوز دینی ہے، ایک گولی نہیں تو روزانہ آپ نے 2 گولیاں دیا کرنی ہیں۔ اس کی ورزش کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ورزش بہت ضروری ہے جس کے سے مسلز اور ہارمون جو ہوتے ہیں وہ پروڈیوس ہوتے ہیں، مسلز مضبوط ہوتے ہیں، اور یہ اب نارمل بچہ پیدا کرنے کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ کم سے کم رسک ہوتا جاتا ہے۔ خون کا دباؤ چیک کرواتے رہیں، خون بلڈ پریشر جو ہے یہ مسلسل صبح و شام چیک کرواتے رہیں اس حاملہ کا، تاکہ خون کے دباؤ کی وجہ سے، ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے، ہائپر ٹینشن کی وجہ سے کوئی کمپلیکیشن پیدا نہ ہو جائے۔ ذیابیطس کا علاج، شوگر کا کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، یہ ایکسرسائز کے ساتھ، واک کے ساتھ آپ رکھ سکتے ہیں، اپنی خوراک کو مینٹین کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ضرورت پڑے تو تھوڑی بہت کم سے کم میڈیسن آپ نے اس کے لیے استعمال کرنی ہے، یہ واک اور ایکسرسائز سے کنٹرول ہو سکتی ہے، اور اپنی خوراک چینج کرنے سے مکمل طور پر آپ اس کو کنٹرول رکھ سکتے ہیں۔ پوزیشن کا معائنہ، بچے کی پوزیشن کا معائنہ کرواتے رہیں کہ آیا کہ بچے کی پوزیشن ٹھیک ہے، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروائیں، ڈاکٹر کو چیک کروائیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے بچے کی پوزیشن ٹھیک ہے، لہٰذا آپ کی ڈلیوری نارمل ہو سکتی ہے، بچے کی غیر معمولی پیدائش کا مسئلہ نہیں بن سکتا، اب نارمل بچے کا مسئلہ نہیں بن سکتا، یہ آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ اگر خدا نخواستہ ایسا مسئلہ ہے تو پھر آپ نے ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہے پلساٹیلا، وہ 200 طاقت میں آپ نے 5 قطرے روزانہ دینے شروع کر دینے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا جو بیبی ہوگا وہ بھی صحت مند رہے گا، ماں بھی صحت مند رہے گی، اور اب نارمل بچہ بھی پیدا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، دوستوں کے گھروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔